اگر یہ نعرہ حیدری کیا ہے؟ آج بھی پاک فوج جب نعرہ حیدری لگاتی ہے اور مارچ کرتی ہے اور جنگوں اور محاذوں پہ جاتی ہے، دشمن کے دلوں پہ ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ مفتی صاحب، اس کی حیثیت حقیقت کیا ہے نعرہ حیدری؟ بنیادی طور پر نعرہ اندر کے جذبات کے اظہار کا نام ہے، اور یہ ہر دور کے عرف کے حوالے سے یہ نعرے بدلتے بھی رہے ہیں، لفظ بدلتے رہے ہیں۔ میں اس چیز سے قاصر ہوں کہ میں اس کی تاریخ بتا سکوں کہ کسی نے ادھر سے کہا ہو نعرہ تکبیر اور آگے سے کہا گیا ہو کہ اللہ اکبر، کسی نے کہا ہو نعرہ رسالت اور آگے سے کہا گیا ہو یا رسول اللہ یا محمد رسول اللہ، جیسے وہ دو جو ہے نا وہ ذہن ہے، یا کسی نے کہا ہو نعرہ حیدری اور آگے سے کہا گیا ہو یا علی، یا کسی نے کہا ہو جی نعرہ تحقیق آگے سے کہا گیا ہو جی آگچاریہ، یا کسی نے کہا ہو شان صحابہ ادھر سے کہا ہو جی زندہ باد۔ یہ ہر دور کے حوالے سے اپنے اپنے عرف کے حوالے سے یہ چیزیں ہوتی بھی رہتی ہیں اور بدلتی بھی رہتی ہیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا اللہ کی عظمتوں کا اظہار جنگوں میں، امن میں، محبت میں ہوا؟ جی ہوا۔ اللہ کے رسول نے کیا، خود صحابہ نے کیا۔ کیا رسول خدا کی ذات سے محبت کا اظہار کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں یا راحت و خوشی میں رسول اللہ کے صحابہ نے کیا؟ جی بالکل کیا۔ جنگوں میں بھی رسول اللہ کی عظمت کے نعرے لگے، یا رسول اللہ کی صدائیں لگی، اور امن میں بھی لگا۔ کیا حضرت علی کی ذات کے ساتھ محبت کی صدائیں بلند ہوئیں؟ جی بالکل ہوئیں۔ کیسے ہوئیں؟ آپ اس کو تو چھوڑیے، ہمیں تو چھوڑیے، صحابہ کو چھوڑیے، انسانوں کو چھوڑیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آسمان کے جو فرشتوں کے سردار جبریل امی ہیں، داتا صاحب نے لکھا ہے کہ جس وقت رسول اللہ ہجرت والی رات آپ کو اپنے بستر کے اوپر سلا کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر چاروں فرشتوں کو جو مقربین ہیں ان کو بلایا اور فرمایا کہ ایک سے کہا تو اس کو اپنی زندگی دے دے، تب مشہور روایت ہے، دوسرے کو کہا تو اس کو دے دے، تو چاروں نے اپنا اپنا عذر پیش کیا۔ تو فرمایا کہ کیا تم ہی وہ نہیں ہو کہ جنہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ انسان کو پیدا کرنا چاہتے جو فساد کرے گا؟ ذرا نیچے دیکھو، مکے میں آج علی اپنی پوری زندگی میرے محبوب کے نام پر لگا کر افتخار سے سو رہا ہے۔ تو داد صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل اور حضرت میکائیل دونوں آسمان سے اترے۔ جبریل علیہ السلام سرانے کھڑے ہوئے اور میکائیل علیہ السلام پاؤں کی طرف کھڑے ہوئے، اور انہوں نے جو نعرہ لگایا، یہ جو صدا بلند کی، وہ کیا تھی؟ مم مثلک یا علی، علی تیرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہاں استفہام انکاری ہے، علی تیرے جیسا کون ہے؟ یعنی علی تیرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اسی طریقے سے خود رسول خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ 1.25 لاکھ کے مجمع میں، صحابہ کرام کے مجمع میں کھڑے، اور اس 1.25 لاکھ کے مجمع میں کھڑے ہو کر مولا علی کو بلا کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے بتاتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ فعلی مولا دونوں الفاظ ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسا طریق اللہ کے رسول نے اور کسی کے لیے کیوں نہیں اختیار کیا کہ کبھی کسی کو بلایا ہو، اس کو اٹھایا ہو، ہاتھ کڑا؟ تو میرا یہ ذوق کہتا ہے کہ رسول خدا اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا ایسے بدبخت بھی ہوں گے جو فضائل علی ہیں وہ کسی اور پر فٹ کرنا چاہیں گے۔ جس طرح سے یہاں ایسے بدبخت بھی پیدا ہو گئے کہ جو مولا کائنات مولا علی پاک کے خاصے ہیں کہ ان کو اللہ کے رسول نے کعبے کے جو ہے نا بت ان توڑنے پر معمور کیا اور اپنے کندھوں پر ان کو اٹھایا، تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ کوئی اور علی تھا جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آ علی تو آ، ہاتھ پکڑ کے فرمایا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا ہے، تاکہ یہ رولا بھی ختم ہو جائے کہ کوئی اور علی تھا۔ اور پھر 1.25 لاکھ کے مجمع میں حضرت علی کا اتنا اکرام اور اتنی عظمت کا اعلان ہونا، میں سمجھتا ہوں یہی وہ نعرہ حیدری کی احساس اور بنیاد ہے جو آج ہم لگا رہے ہیں کہ وہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں کھڑا ہوا جس نے انکار کیا ہو، بلکہ تائید والوں میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، اور آپ نے تو خوش ہو کر فرمایا بخن لک یا علی اصبحت و امسیت مولائی و مولا کل مؤمن و مومنۃ الی یوم القیامہ کے الفاظ بھی روایات میں آتے ہیں۔ اے علی، او مبارکیں ہوں تجھے، مبارکیں ہوں تجھے، اور تو میرا اور ہر مومن کا صبح قیامت تک مومنہ کا مولا ہو گیا۔ تو اس لیے جس کے دل میں ولائے علی کے چراغ جل رہا ہے، جس کے دل میں حب علی کی یہ شمع روشن ہے، وہ یہ بہانوں سے، ہیلوں سے وہ مبرہ ہے
کہ بھئی کہاں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، بیٹھ کے کرنا چاہیے، لیٹ کے ذکر کرنا ہے، کیسے کریں، پہلے کریں بعد میں کریں، یہاں کریں وہاں کریں، اول کریں آخر کریں. وہ کہتے ہیں او موقع ہو یار ولادت ہو، 13 رجب ہو، 21 ہو، اور کہیں ہو، بس میرے محبوب کا ذکر ہو، رب بھی راضی ہو جائے اس کا محبوب بھی. کیونکہ رسول خدا نے فرمایا ہوا نعرہ حیدری کی جو احساس ہے وہ یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کی رونق بڑھاؤ. تو اب جو آپ نے وہ شہیدی صاحب بھی کہہ رہے تھے اور آپ بھی کہہ رہے تھے کہ کیا بات ہے کہ ہر چہرہ رونق والا ہو جاتا ہے، محفل کا رنگ بدل جاتا ہے، وہ کیفیتیں بدل جاتی ہیں. بھائی رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ اب علی کے ذکر سے محفلوں کا رنگ بناؤ، زینوا، زینت دو. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کی محفل نہ سجتی ہو نا، اس کا رنگ نہ بنتا ہو، تو اس رنگ بنانے کے لیے مولا علی کی محبت کا رنگ ذرا چھڑکے کہ پھر اس محفل کا رنگ کیسا